بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، میں حنیف عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے، 2 جلسے ہوئے ہیں۔ جلسے اور جلوس تو آپ کو پتہ ہی ہے چل رہے ہیں، کیونکہ 17 کو الیکشن ہیں ضمنی۔ اس کے لیے ماضی اور حال کے لوگ دن رات کوشاں ہیں۔ ماضی کے ظاہر سی بات ہے، آپ کے پرانے خادم ہیں 30 سال کے، اور حال کے جو ہیں عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے 3.5 سال دور اقتدار میں کرونا کا مقابلہ بھی کیا، اور دنیا نے تسلیم کیا اس بات کو، اور اچھی حکمت عملی سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کی خدمت کو یقینی بنایا۔ آج ہم بات کریں گے، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لیہ میں خطاب فرمایا ایک جلسی سے۔ جلسی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکاری وسائل کا استعمال، بے دریغ استعمال، اور محترمہ کا جو خطاب تھا اس میں کچھ امید مجھے نظر آتی کہ محترمہ نے چلیں کوئی تھوڑا سا ہمیں دلاسا دیا، ہمارا کوئی دکھ کم کیا، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ ناظرین اکرام، انتہائی دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ خان صاحب کو کہہ رہی تھی کہ وہ اسلام آباد سے اٹھتا ہے، پنجاب کی جو ہے وہ سرحد عبور کرتا ہے، اور پھر واپس چلا جاتا ہے، اور آ کر یہاں پر فتنہ پھیلا کے چلا جاتا ہے۔ واہ بی بی مریم نواز، کیا اس قوم کو آپ نے اندھا، بہرا، بے حس سمجھا ہوا ہے؟ آپ نے جو اربوں روپے اپنے صرف بیٹے کی شادی پہ خرچ کیے، اور جو ناچ گانا انڈین فلموں میں کروایا، وہ کیا پوری قوم نے نہیں دیکھا؟ آپ نے پاکستان میں نہیں، مطلب لندن میں کہا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس جھوٹ کے ساتھ آپ لیہ میں بھی آ گئیں، جھنگ میں بھی آ گئیں، آپ مختلف کمپین چلا رہی ہیں۔ کس کیپیسٹی میں کمپین چلا رہی ہیں؟ ایک ملزم نہیں ہیں آپ، مجرم ہیں، جیل میں، اس کے باوجود آپ کی ضمانت ہوگی۔ اللہ پاک ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ہدایت دے، اور اللہ سے ہی ہمیں امید ہے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے مریم نواز صاحبہ سے، آپ نے جو اور آپ کے خاندان نے جو لوٹ مار کی ہے، پیسے واپس کر دیں۔ تھوڑے سے جذبات دکھائیں، خالی تقریروں میں نہیں، پیسے واپس کر دیں، اور معافی مانگ لیں قوم سے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے معافی کے دروازے تو کھلے ہیں اللہ پاک کے حضور۔ اللہ پاک معاف کرنے کے لیے ہم تو پھر سو بھی جاتے ہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے۔ تو معافی مانگیں، دروازے کھلے ہیں، دے دیں قوم کا پیسہ لوٹا ہوا واپس، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کون آپ کو روک سکتا ہے اقتدار سے۔ بغیر معافی مانگے اس قوم سے اور اللہ سے، اور آپ پھر ووٹ مانگنے آ گئی ہیں۔ کیا پھدو سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ پاگل سمجھ رکھا ہے؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ آپ جب چاہیں گے ہمارے پاس آئیں گے۔ وہ میرے بچے کہتے ہوتے ہیں، بابا ہم نے آپ کو الو بنایا، تو پھر آپ ہمیں الو بنانے آ گئے جی؟ او بھائی، اب یہ قوم الو نہیں بنتی۔ جلسہ دیکھنا ہے تو عمران خان صاحب کا دیکھیں، نیت دیکھنی ہے تو عمران خان صاحب کی دیکھیں، ارادہ دیکھنا ہے مضبوط تو عمران خان صاحب کو دیکھیں۔ اللہ کی ذات کی قسم، ہر پل وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے انسانیت کے لیے جو کام کیا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے۔
صحیح فرمایا عمران خان صاحب نے آج کے جلسے میں کہ یہ ہیں جناب شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ جناب میں سعودی عرب گیا، میں یو اے ای گیا، میں ترکی گیا، اور میں نے کہا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھیک مانگنے آیا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں گلا لگا لیں. اور شہباز شریف صاحب یہی کوشش اگر آپ نے ایک سجدہ کیا ہوتا اور اللہ سے مانگا ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی اس ملک کی اور قوم کی. یہ قوم بھکاری نہیں ہے. درست فرمایا ہے خان صاحب نے. جتنی محنت اور مشقت یہ قوم کرتی ہے اپنے صلاحیتوں کو اور اللہ کی مدد کو شامل کر کے یہ جتنی ترقی کر چکی ہے یہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی. 40% نوجوان ہیں جو ایندھن ہیں اس ملک کا. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ چلیں 15 سال آپ، 15 سال وہ پھر رہے ہیں آپ کے ساتھی، سارے چور ڈاکو آپ نے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. وہ آپ لوگوں کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے جب آپ نے کہا کہ آپ کے چاچا زاد نے فرمایا، چاچا صاحب نے، کہ میں گھسیٹوں گا زرداری کو. جی اس زرداری کو ساتھ بٹھا لیا، معاف کر دیا. زرداری نے کہا جی یہ نواز شریف تو فتنہ ہے، مولوی نواز شریف ضیاء الحق کی اولاد ہے. پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اور کس قوم کی آپ وہ اخلاق پیش کر رہے ہیں؟ اس زرداری کا حال دیکھیں آپ، جو سندھ کا حال ہے قابل رحم ہے. اور اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ سندھ ہے انشاءاللہ. پنجاب آپ کے ہاتھ سے جا چکا، کے پی کے جناب فضلو جی ڈیزل سے جا چکا، اور اب جو ہے سندھ کی باری ہے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم ہے. اب یہ جو دوسری کوشش کی جا رہی ہے، جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے کالے چشمے والا، جس کا عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں بھی ذکر کیا ہے، اور یہ بابر، غوری اور موری سارے واپس آ رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کمال بنایا ہوا تھا پوری 6 کروڑ کی آبادی کو وہاں پر سندھ میں. سندھ ظاہر سی بات ہے، حیدرآباد بھی سندھ میں شامل ہے، سکھر سندھ میں شامل ہے، اور کراچی تو الحمدللہ ہمارا ہب ہے، ہماری آنکھ ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں اللہ پاک نے ہمیں جو ہے وہاں سے رزق دینا ہے پورے پاکستان کے لیے. یہ رقمال بنایا ہوا تھا، اور جو وہاں پر قبضے، بدماشی، بوری بند لاشیں، کٹی پہاڑیوں پہ قبضے، یہ کون کر رہا تھا؟ یہ وہی بیٹھا ہوا لندن بیٹھا کر رہا تھا. اور کس نے جو ہے تقریر فرمائی تھی پاکستان کے خلاف؟ کس نے مدد مانگی تھی؟ آپ لوگ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں. کیا تجربے ہی ساری زندگی ہوتے رہیں گے؟ ہمارا ملک، ہماری قوم، ہمارے بچے صرف تجربے کی نظر ہوتے رہیں گے، اور ہم ابن غلام ابن غلام ابن غلام آپ کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے آپ کو ووٹ دے دیں گے. اب ہماری جو پرچی ہے نا ووٹ کی، اس کا جو استعمال ہے وہ صحیح ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور عمران خان صاحب کا ایک ایک کھلاڑی اپنی اپنی سیٹ جیت کر دوبارہ پنجاب اسمبلی میں واپس آئے گا، اور آپ گھر جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.